بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بہنوں اور بھائیوں، کل ہم نے یہ بات بتلائی تھی کہ ضرورت کے موقع پر بھی ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا معیوب ہے اور اپنی قیمتی متاع وقت کو ضائع کرنے کا سبب ہے۔ آج ہم زبان سے متعلق تیسری بات بتا رہے ہیں کہ گناہ کی باتیں کرنا، فضول باتیں کرنے یا ضرورت سے زائد باتیں کرنے سے کہیں زیادہ بری بات ہے۔ مخصوص گناہوں کی باتیں مثلاً غیبت، جھوٹ وغیرہ کا ذکر آگے مستقل کریں گے۔ یہاں گناہ کی باتوں سے مراد عام گناہ کی باتیں ہیں، مثلاً عورتوں سے متعلق غیر ضروری باتیں، حسن و جمال سے متعلق غیر ضروری باتیں اور ایسی باتیں جس سے شہوت بھڑکتی ہو اور ایسی باتیں جس سے کسی کی بے آبروئی ہوتی ہو، یا گناہ کے کاموں کا تذکرہ، شراب پینے پلانے والوں کی باتیں یا ان کی مجلسوں میں شرکت، فاسقوں فاجروں کے اور ظالموں اور گنہگاروں کے قصے بولنا سننا، اسی طرح مالداروں کے عیش و عشرت اور حاکموں کے ظلم و زبردستی کے واقعات۔ اسی طرح دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو بدعتیوں کے رسوم، گمراہ مذاہب والوں کے عقیدوں کا مذاکرہ اور ان کے خیالات کو آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرنا، اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام کے اختلافات اور مشاجرات کے بارے میں زبان کھولنا اور اس میں گستاخی کے مرتکب ہونا، اسی طرح علماء اور فقہا کے اختلافات کا اس طرح تذکرہ کرنا جس سے ان کی بے آبروئی ہو یا ان پر کسی قسم کی تہمت لگے وغیرہ، یہ سب گناہ کی باتیں ہیں۔ اس لیے ان باتوں سے سختی کے ساتھ بچنا چاہیے اور دلچسپیوں کے لیے اور وقت گزاریوں کے لیے ان چیزوں کو بیان کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے پہلے دو باتیں بیان کی جا چکی ہیں، ایک بے ضرورت بولنا اور دوسرے ضرورت سے زیادہ بولنا۔ ان دو چیزوں سے بچنے کا حکم تو احتیاط کے درجے میں ہے اور وقت کو ضائع کرنے سے بچانے کے واسطے تھا، مگر یہ جو باتیں آج بیان کی جا رہی ہیں ان میں مشغول ہونا صراحتاً ناجائز ہے اور یہ حرام کے درجے میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ دین کے بارے میں گمراہیاں پھیلاتے ہیں یا ان کا مذاکرہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو بھی مت، فلا تقعدوا معہم۔ یہ منافقین جو اللہ تعالیٰ کے کلام کا استہزاء اور انکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھا بھی مت کرو جب تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی اس وقت ان جیسے ہی ہوگے، یعنی تم تو وہ گناہ نہیں کر رہے ہو لیکن گمراہ لوگوں کی باتوں میں شرکت اور اس کو سننا بھی کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے کہ لأن السامع شریک القائل، سننے والا بولنے والے کا شریک ہے، کوئی سننے والا ہی نہ ہو تو کون بولے گا؟ اس لیے یہ سمجھنا کہ ہم تو نہیں کر رہے ہیں یہ باتیں، ہم تو صرف سن رہے ہیں، کوئی دوسرا کر رہا ہے، نہیں، جو شریک ہے اس کا گناہ بھی بولنے والے کے برابر ہوتا ہے۔ ایک اور موقع پر قرآن کریم میں جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنے جہنم میں جانے کے اسباب بیان کرتے ہوئے کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم لوگ گناہ گستاخی کی باتیں کرنے والوں کی باتوں میں شریک رہتے تھے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی باتیں کرتا رہتا ہے، اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ گستاخیوں کی کس حد تک پہنچ گیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی وجہ سے اس پر قیامت تک کے لیے اپنے غضب کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بعض باتیں ایسی کرتا ہے جنہیں وہ معمولی سمجھتا ہے، حالانکہ وہ اسی کی وجہ سے جہنم میں جھونکا جاتا ہے۔ حضرت ابو مسعود فرماتے تھے کہ آدمی کا سب سے بڑا گناہ باطل اور گناہ کی باتوں میں مشغول ہونا ہے۔ بہرحال ان آیات احادیث سے اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ آج کل لوگ جو دین و عقیدے کے معاملے میں علم نہ ہونے کے باوجود بحثیں کرتے رہتے ہیں اور صحابہ و بزرگان سلف کی برائیاں کرتے ہیں، یہ سب باتیں نقصان پہنچانی اور عاقبت برباد کرنے والی ہیں۔ اسی طرح موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو بیکار و بے ادبی کے واقعات دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور گناہ کے کاموں اور باتوں کو سنتے سناتے رہتے ہیں، یہ سب معصیت میں داخل اور ناجائز اور حرام ہیں اور اپنے وقت کی تباہی کا سبب ہیں۔ اپنے اخلاق بھی اس سے خراب ہوتے ہیں، عقیدے بھی خراب ہوتے ہیں اور اعمال بھی خراب ہوتے ہیں۔ حق تعالیٰ اپنے کرم سے حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔